بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، موضوعاً صورتیں ہماری چل رہی تھی تو سورہ فلق کی تفسیر آپ سن چکے۔ آج سورہ ناس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تشریح بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ ناس مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 6 آیتیں ہیں۔ مکی صورتیں جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ جو صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اسے مکی کہا جاتا ہے، اور جو صورت آقا کے ہجرت کے بعد نازل ہوئی اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ اس میں 6 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، بادشاہ کی۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں۔ من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسان میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ قل اعوذ برب الناس، نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ رب پروردگار کا مطلب ہے جو شروع سے ہی، جبکہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، اس کی تدبیر و اصلاح کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے۔ یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا نا، اس لیے یہاں پہ انسان کا ذکر کیا ہے، ورنہ اللہ پاک تو پوری ساری کائنات کو پالتا ہے۔ الہ الناس، ملک الناس، الہ الناس، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی پناہ میں میں آتا ہوں۔ جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اس کے پاس ہو، اور جو تمام کائنات کا رب ہو، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس بات کی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو۔ چنانچہ میں اسی عظیم و برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ الوسواس بعض کے نزدیک اسم فاعل الموسوس کے معنی میں، اور بعض کے نزدیک یہ ذل وسواس ہے۔ وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں، چھپی آواز کو۔ شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ الخناس، کھسک جانے والا، کھسک جانے والا، سرک جانے والا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ پاک کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے، اور جب اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو جایا جائے، غفلت برتی جائے، تو یہ دل پر چھا جاتا ہے۔
الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنتی والناس، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ شیاطین الجن کو تو اللہ پاک نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی طاقت دی ہے، جو جنات ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ نے طاقت دی، آزادی دی ہے، اور اتنی ڈھیل بھی دی ہے۔ علاوہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین سید الثقلین رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے شیطان؟ تو آقا نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ پیارے آقا اعتکاف فرما تھے کہ آقا کی زوجہ محترمہ امی صفیہ رضی اللہ عنہا آقا سے ملنے کے لیے آئیں۔ رات کا وقت تھا، آقا انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ راستے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آقا نے انہیں بلا کر فرمایا کہ دیکھو یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں ہم کیا بدگمانی کر سکتے ہیں؟ آپ کے بارے میں ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی تھی؟ آپ کیوں وضاحت پیش کر رہے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شک نہ ڈال دے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ دوسرے شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو ناصح اور مشفق اور ہمدرد کے روپ میں، ناصح کے روپ میں، مشفق کے روپ میں اور ہمدرد بن کے جو ہے انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان جنات کو گمراہ کرتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے یہ ان کی دو قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ صرف انسانوں کا ذکر تغلیب کے طور پر ہے، ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسے سے گمراہ ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں رجال کا لفظ بولا گیا ہے، اس لیے وہ بھی ناس کا مصداق ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ اس رقیہ کو، اسے دیکھیے اس صورت، یہ معوذتین کو رقیہ بھی کہتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں اس کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کو کچھ ہو جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے، نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو جاتے ہیں خصوصاً مائیں بہنیں جاتی ہیں مستورات، چھوچھا والوں کے پاس ٹوپی ڈرامے جو سب پاکھنڈی ہوتے ہیں، پاکھنڈی بابے، تو ان کے پاس نہ جائیں اللہ کے واسطے، اور یہ رقیہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کریں، اپنے آپ پر بھی دم کریں، روزانہ کا معمول بنائیں۔ کیا کیا پڑھنا ہے امین؟ آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ۔ یہ پڑھ کر جو ہے اپنے آپ پر دم کریں، اپنے بچوں پر دم کریں، اور یہ معمول بنائیں، صبح شام کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کبھی کوئی مرض جو ہے حملہ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بابے کے پاس جانے کی، یہ سب پاکھنڈی ہوتے ہیں۔ جب ہمیں قرآن کریم نے سب کچھ دیا ہے تو ہم کیوں ادھر ادھر جھانکتے ہیں؟ اللہ پاک کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے، اور لگنا بھی چاہیے، بھائی ہمارا کلام نہیں ہے، اللہ پاک کا کلام ہے یہ، تو اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے تاکہ اویئرنیس بڑھے۔
اور خرافات اور بدعات ختم ہوں۔ اللہ پاک میرے ویورز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔